کراچی پولیس کے زیر تربیت ڈی ایس پی کا بڑا ڈاکہ اورنگی 5 نمبر میں گھر سے کروڑوں روپے کا صفایا. شواہد سامنے آنے کے بعد ملزم کی دیدہ دلیری، بڑوں کا نوٹس بھی خاطر میں نہ لایا، لوٹا ہوا آدھا سامان واپس کیا، دھمکی دی باقی سامان چاہیے تو مقدمہ درج ہوگا، نہیں کارروائی. متاثرہ خاندان کا کہنا ہے 15 سے زائد ڈکیت پولیس یونیفارم اور سادہ لباس میں گھر میں داخل ہوئے، 2 کروڑ روپے، 80 تولے سونا اور دیگر قیمتی سامان لے گئے تھے. ڈی ایس پی عمیر طارق بجارانی اور اس کی اسپیشل پارٹی ماضی میں بھی غیر قانونی چھاپوں میں ملوث رہی ہے. سائفر کیس کا جیل ٹرائل روکنے کے حکم میں کل دن 11 بجے تک توسیع. اسلام آباد ہائی کورٹ نے خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنان ذوالقرنین کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن طلب کر لیا. سیکیورٹی خدشات سے متعلق رپورٹس بھی مانگ لی. رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ عدالت میں پیش ہوئے. جسٹس گل حسن اورنگزیب نے استفسار کیا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے جج کی تعیناتی کا پروسیس کیا تھا؟ کیا جج نے جیل ٹرائل سے متعلق ہائی کورٹ کو آگاہ کیا تھا؟ رجسٹرار ہائی کورٹ ریکارڈ کا جائزہ لے کر عدالتی سوالوں کا جواب دیں گے. چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے موقف اپنایا. میری استدعا ہوگی اگر جیل ٹرائل بھی ہو تو کم از کم جج کو تبدیل کیا جائے. القادر ٹرسٹ پراپرٹی اور 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل. نیب ٹیم کی چیئرمین پی ٹی آئی سے تحقیقات کے لیے اڈیالہ جیل آمد. نیب کی ٹیم نے 15 نومبر سے روزانہ کی بنیاد پر تفتیش شروع کر رکھی ہے. سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سائفر کیس میں ضمانت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا. درخواست میں موقف اپنایا. ماتحت عدالت نے حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا. سائفر کیس سیاسی بنیادوں پر بنایا گیا ہے. میرا کردار مرکزی ملزم کے ساتھ نہیں ملایا جا سکتا. گوشہ ریفرنس میں نواز شریف کی اپنے دفاع میں جواب داخل کروانے کی درخواست منظور. اسلام آباد کی احتساب عدالت نے بیان قلم بند کرانے کی اجازت دے دی. سماعت 30 نومبر تک ملتوی. نواز شریف کی العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت کل ہوگی. رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ نے سرکولر جاری کر دیا. آئی جی اور ضلع انتظامیہ کو سیکیورٹی انتظامات کی ہدایت. نو مئی کے مقدمات میں سابق صوبائی وزیر ملک شاہ محمد خان وزیر کو گرفتار کر لیا گیا. ملک شاہ محمد خان کو ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست خارج ہونے پر بنوں کی انسداد دہشت گردی عدالت سے پکڑا گیا. لاہور میں نون لیگ کا دفتر جلانے کا کیس. عدالت نے یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا. ختیجہ شاہ کی نظر بندی کے خلاف اپیل. لاہور ہائی کورٹ نے درخواست سماعت کے لیے متعلقہ عدالت بھجوانے کا حکم دے دیا. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی. جوڈیشل کونسل کی کارروائی ختم کرنے کی استدعا. آئندہ کارروائی کے لیے موصول نوٹس بھی غیر قانونی قرار دینے کی درخواست. موقف اپنایا. ظاہر کیے گئے اثاثے جج کے خلاف کارروائی کی بنیاد نہیں بن سکتے. ٹیکس حکام کی جانب سے اثاثوں پر کبھی کوئی نوٹس نہیں آیا. میرے خلاف شروع کی گئی مہم عدلیہ پر حملہ ہے. کونسل نے اعتراضات طے کیے بغیر آئندہ کارروائی کا نوٹس بھیجا. جوڈیشل کونسل نے 27 اکتوبر کو پریس ریلیز جاری کر کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کی. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس آج ہوگا. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے اعتراضات کا جائزہ لیا جائے گا. کونسل نے جسٹس مظاہر نقوی کے نام پر لاہور میں 2 جائیدادوں کا ریکارڈ طلب کر رکھا ہے. جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف شکایت بھی زیر غور آئے گی. فیض آباد دھرنا کمیشن کا پہلا باضابطہ اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا. سابق آئی جی خیبر پختونخوا اختر علی شاہ صدارت کریں گے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا نوشہرہ کا دورہ. پبی میں کارکنوں سے خطاب کریں گے. ورکرز کنونشن کے لیے خٹک باغ میں پنڈال سجا دیا گیا.
صحافی جان محمد مہر کے قاتلوں کی عدم گرفتاری پی ایف یو جے کی آج ملکی احتجاج کی کال. صدر پی ایف یو جے افضل بٹ کہتے ہیں ملک بھر میں صحافتی تنظیمیں احتجاجی ریلیاں اور جلسے کریں گی. پریس کلبز پر سیاہ پرچم لہرائے جائیں گے. مرکزی احتجاجی ریلی اور جلسہ کراچی میں ہوگا. شرکاء وزرالہ ہاؤس پہنچ کر دھرنا دیں گے. سوشل میڈیا پر ملکی سلامتی کے خلاف بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. عوام کو ادراک ہے ہمارا دشمن کیا کھیل کھیلنا چاہتا ہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی طاہر اشرفی کہتے ہیں کور کمانڈر میٹنگ کے اعلامیے میں مسئلہ فلسطین سر فہرست ہے. آرمی چیف نے فلسطینی سفیر کو جی ایچ کیو میں دعوت دی. ہم اہل فلسطین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جانا چکزئی کا کہنا ہے دہشت گردوں کو ان کے ٹھکانوں میں گھس کر سبق سکھائیں گے. دہشت گردوں کی حوالگی کے مطالبے پر افغان طالبان کی خاموشی افسوسناک ہے. اسرائیل کی غزہ پر بمباری کا 45واں روز. الشفا اسپتال کو تباہ کرنے کے بعد صہیونی فورسز کی انڈونیشیا اسپتال پر بمباری. اسرائیلی ٹینکوں کا العودہ اسپتال پر بھی حملہ. نصیرات پناہ گزین کیمپ پر بمباری سے مزید 25 فلسطینی شہید ہو گئے. 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی یلغار میں شہداء کی مجموعی تعداد 14,400 سے زائد ہو گئی. اسرائیلی فوج کا الشفا اسپتال میں 55 میٹر لمبی سرنگ کا دعویٰ. فلسطینی وزارت صحت اور حماس نے اسرائیلی موقف کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا. غزہ میں موسلادھار بارش اور ٹھنڈ نے مشکلات بڑھا دی. بے گھر ہونے والے لاکھوں افراد مدد کے منتظر. دنیا کو اپنی رودات سنانے والی لڑکی اب دیدہ ہو گئی. اسرائیلی درندگی کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے. لندن میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے. میلبورن، سڈنی، اسٹاک ہومز، پیرس اور ٹوکیو میں بھی مظاہرے. وزرائے خارجہ کی اہم بیٹھک. غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ دہرایا. دنیا بھر میں آج بچوں کا دن منایا جا رہا ہے لیکن غزہ کے بچوں کی پکار سننے والا کوئی نہیں. ہزاروں بچے بے یار و مددگار. ننھے منھے پھول سے بچے اسرائیلی بمباری کی زد میں. متعدد ملبے تلے دفن. کئی زخموں سے چور. بھوک پیاس سے بحال. گھر بار سے محروم. لیکن انسانی حقوق کے علمبردار ریاستیں اور عالمی طاقتیں خاموش تماشائی. فلسطینی بچے اپنے عالمی دن پر جینے کے حق کا مطالبہ اور اپنی معصوم خواہشوں کا اظہار کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کل کا میچ آسٹریلیا نے نہیں بلکہ مسٹر جان نے جیتا ہے. اپنے عمل سے، اپنے کردار سے دنیا بھر کے لوگوں کو اس نے اپنا پیغام پہنچایا. ورلڈ کپ کا فائنل آسٹریلیا نے نہیں مسٹر جان نے جیتا جو فری فلسطین کی شرٹ پہن کر میدان میں آ گیا. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں اکیلا مسٹر جان ہمارے مسلمان حکمرانوں سے بہتر ہے. کیا دنیا کو بچوں کے عالمی دن پر فلسطین کے معصوم بچے نظر نہیں آ رہے؟ ایک شکست نے بھارت کی تمام فتوحات بے معنی بنا دی. آسٹریلیا چھٹی بار ورلڈ کپ کی ٹرافی لے گیا. بھارتی کھلاڑی آنسو نہ روک سکے. احمد آباد میں 1,32,000 شائقین غم زدہ. کینگروز کرکٹ کے سب سے بڑے میچ میں ہار کا گہرا زخم دے گئے. بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے آسٹریلوی کپتان کو ٹرافی دی. 20 سال پہلے 2003 میں بھی بھارت کو ٹرافی اٹھانے سے آسٹریلیا نے روکا تھا. کینگروز 2 تھے اور سورما 11. دونوں نے مل کر بہت مارا. آسٹریلیا کی تاریخی جیت نے بھارت میں صفے ماتم بچھا دیا. بھارتی یوٹیوبرز اپنی ٹیم پر برس پڑے. کہاں جہاں جیتنا ہوتا ہے وہیں ہار جاتے ہیں. پاکستان کے خلاف جلی کٹی اگلنے والے سوشانت مہتا بولے پاکستان 2017 میں چیمپئنز ٹرافی جیتا ہے. ہمارے کھلاڑیوں کو بس IPL کھلا لو. ٹریوس ہیڈ کون ہے یہ ٹریوس ہیڈ؟ سب کی نظریں وراٹ کوہلی پر تھیں لیکن پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ اٹھایا گیا ٹریوس ہیڈ. ہوم گراؤنڈ پر سینچری کی امید بھارتی کرکٹر سے تھی لیکن تاریخ بنا گیا ٹریوس ہیڈ. فیلڈنگ میں بھارتی کپتان کا ناقابل یقین کیچ پکڑ کر کمال دکھا گیا. ہاتھ فریکچر تھا، صحتیاب ہو کر واپس آیا. کینگروز کو چیمپئن بنا گیا ٹریوس ہیڈ.
آئی سی سی نے ورلڈ کپ 2023 کی ٹیم آف دی ٹورنامنٹ کا اعلان کر دیا. بھارت کے 6 کھلاڑی جگہ بنانے میں کامیاب. روہت شرما ٹیم کپتان مقرر. وراٹ کوہلی, کے ایل راہل, رویندر جڈیجا, جسپریت بمراہ اور محمد شامی شامل. چیمپئن ٹیم آسٹریلیا کے گلین میکسویل اور ایڈم زامپا نے جگہ بنائی. نیوزی لینڈ, سری لنکا اور جنوبی افریقہ کا ایک ایک کھلاڑی بھی حصہ. ٹیم میں کوئی پاکستانی شامل نہیں. آج اس نے جو کیپٹنسی کری ہے نا, سپر. 10 اوور میں انڈیا کے 80 رن تھے, وہ ڈرا نہیں. جہاں پہ روہت شرما کو آؤٹ کرا, پوری انڈین ٹیم کو بیک فٹ پہ کر دیا. میرے خیال سے آج کا دن آسٹریلیا کے نام ہے. یہ آسٹریلین ٹیم ہی تھی, اتنے بڑے کراؤڈ سے جیت کے جانا فائنل. امیزنگ پرفارمنس, ہر چیز آپ کی فیور میں. ٹیم یہ ساری چیز ہونے کے باوجود انڈیا ہار گیا, تو آئی تھنک کہ بہت بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی انڈیا کے لیے. آسٹریلیا نے بھارت کو چاروں شعبوں میں شکست دی. آسٹریلوی کپتان نے بہترین کپتانی کی, وہ ڈرا نہیں. باسط علی کا ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال. کامران نقفل نے کہا یہ آسٹریلیا ہی تھا جو اتنے بڑے کراؤڈ کے سامنے ٹرافی لے اڑا. اظہر علی بولے سب کچھ بھارت کے حق میں تھا, اس کے باوجود بھارت ہار گیا. فہد مصطفیٰ کی وسیم بدامی کے ساتھ انٹری. اسٹار اداکار نے ہر لمحہ پرجوش کو کرکٹ ورلڈ کپ کا سب سے بڑا اور کامیاب پروگرام قرار دیا. مصطفیٰ چودھری اور عادی نے محفل کو زعفران زار بنائے رکھا. کوئٹہ میں فائرنگ کے 2 واقعات. پولیس اہلکار سمیت 2 افراد جاں بحق. سریاب روڈ کے قریب فائرنگ سے ایک شخص جان سے گیا. ہنہ بائی پاس پر مسلح افراد نے پولیس اہلکار کو فائرنگ کا نشانہ بنایا. سی ٹی ڈی پنجاب کا مختلف شہروں میں آپریشن. کالعدم ٹی ٹی پی کے اہم کمانڈر سلمان سمیت 7 دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے. ترجمان کے مطابق راولپنڈی, سرگودا, بہاولپور, پاکپتن, ساہیوال میں کارروائیاں کی گئیں. 6 سال عدالت میں کیس چلانے اور بیوی کو حق مہر نہ دینے پر سپریم کورٹ کا شوہر پر 1 لاکھ روپے جرمانہ. 1 ماہ میں بیوی کو حق مہر ادا کرنے کا حکم. چیف جسٹس پاکستان نے کہا آپ کو پاکستان کا قانون پسند نہیں تو کم از کم اسلام کا ہی احترام کر لیں. عدالت نے نکاح نامہ میں 5 لاکھ حق مہر 6 سال تک ادا نہ کرنے پر درخواست گزار کی سرزنش کی. لاہور ہائی کورٹ کا اسموگ کے باعث جنوری کے آخر تک ہفتے کے دن تعلیمی ادارے بند رکھنے کا حکم. اسموگ کے تدارک کے لیے درخواستوں کا تحریری حکم جاری. عدالت نے کہا پنجاب حکومت ہفتے میں 2 دن ورک فرام ہوم کے حوالے سے اقدامات کر رہی ہے. لاہور سمیت پنجاب کے متعدد شہروں کا فضائی معیار انتہائی مضر صحت. پرٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 333 ریکارڈ. کراچی آلودہ ترین شہروں میں 3 نمبر پر آ گیا. غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری. گزشتہ روز مزید 2062 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے. اب تک 2,37,883 غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی اپنی وطن واپس ہو چکے ہیں. اور اردو کے عہد ساز ترقی پسند شاعر فیض احمد فیض کی 38ویں برسی آج منائی جا رہی ہے. فیض کی شاعری آج بھی بے حد مقبول.